السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہن جبین سندھو لیاقت پور ضلع رحیم یار خان سے 2 ریسپیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ سپرنگ رول کی ریسپی جو ہے نا، رمضان شریف آنے والا ہے تو اس میں بہت کام آئے گی۔ میری بہنیں بنا کے ایک دفعہ فریز کر لیں اور ان کو پھر پورا مہینہ استعمال کریں۔ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں جی، میرے بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ میرے بچے تو کیا، اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد کرے، سب اپنے اپنے گھروں میں میرے پاس خوش ہیں۔ اچھا جی، میں آج ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارے وطن کو سیکولر پاکستان بنانا ہی تھا تو انڈین گورنمنٹ تو آج بھی ہم سے بہت آگے ہے۔ وہاں تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بھی ڈکٹیٹر نہیں آیا، اور میرے وطن پہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کتنا ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ اسلام تو ایک ایسا دین ہے کہ وہ ایسی حکومت چاہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو وہ ایک دن وہ ہر روز رات کو بھیس بدل کے مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے کہ کوئی ضرورت مند ہو تو میں اس کی امداد کر سکوں۔ تو ایک دن وہ رات کو پورا چکر نہ لگا سکے پورے مدینہ شریف کا، تو ایک دن صبح کو نکل گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کٹیا ہے اور اس میں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے، اور بوڑھی اماں بیٹھی بڑی افسردہ حالت میں بیٹھی ہے، اور حضرت عمر جا کے اس کے پاس پوچھتے ہیں کہ اماں کٹیا میں بیٹھی تھی کہ اماں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، جا پل ہے۔ اس نے پھر پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، کیا اماں پلیز آپ مجھے اجازت دیں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اچھا آپ اتنی ضد کر رہے ہو تو آ ہی جاؤ۔ تو کہا کیوں اداس بیٹھی ہو؟ تو اماں نے کہا کہ مجھے عمر سے بڑی ہی شکایت ہے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا شکایت ہے؟ کہا بیوہ عورت ہوں، خامند ہے کوئی نہیں، اور بچے اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں، تو اکیلی ہوں، 25 دینار قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، اور بھوکی بیٹھی ہوں 2 دن سے، تو کیا عمر میری خبر نہیں لے سکتا؟ اماں نے بڑے غصے سے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا کہ اماں عمر کو کیا پتا کہ تم تکلیف میں ہو؟ تو اماں نے آگے سے بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر عمر میری خبر نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے خلافت، چھوڑ دے حکومت۔ تو جی آج میرے وطن میں ہزاروں لوگ جو ہیں بھوکے سوتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ بڑا سا ان کے لیوش سٹائل کے بنگلے ہیں۔ کیا اللہ ان سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا؟ سوچتی ہوں کہ کیا ان کی پوچھ نہیں ہوگی؟ ہوگی، ضرور ہوگی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب جواب دہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، تو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے۔ ہم ہی دیکھ لیں، اگر ہمارا ہمسایہ، یہ نہیں اللہ نے پوچھنا، یہ نہیں دیکھنا کسی نے کیا آپ کا ہمسایہ دیوبندی تھا، سنی تھا، اہل حدیث تھا، کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کیا وہ بھوکا تو نہیں سویا، کیا اس کے بچے بھوکے تو نہیں سوئے۔ تو جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گئے، جا کے اپنے کندھوں پہ، غلام نے کہا میں بوری اٹھا لیتا ہوں اناج کی، آپ نے کہا میرا قیامت میں وزن، میرے گناہوں کا وزن اٹھا سکو گے، میرے اعمال کا میرا ساتھ دو گے؟ تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اناج اٹھایا، آ کے روٹی بنائی، اس بوڑھی اماں کو کھلائی، 25 دینار قرضہ ادا کیا، اور کہا اماں عمر کمزور ہے، عمر کو پتہ نہیں ہے کہ تو اس حالت میں ہے، تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ تو بوڑھی اماں نے کہا نہیں، میں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگاؤں گی کہ اس نے میرا پتہ ہی نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بھوکی ہوں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اماں میری خاطر اس کو معاف کر دے۔ بوڑھی اماں نے کہا ہاں تم مجھے کوئی نیک ماں کی اولاد لگتے ہو تو میں تمہاری خاطر اس کو معاف کر دیتی ہوں۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا ملک شام سے کچھ سفیر آئے ہوئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، علی تم میرے دوست ہو، گواہ رہنا کہ میں نے ایک بوڑھی اماں تھی اس کو بھی راضی کر دیا تھا۔ اور بوڑھی اماں سے کہا اماں مجھے ایک کاغذ بنا دو، ایک رکا بنا دو کہ عمر نے مجھے راضی کر دیا۔ بوڑھی اماں حیران رہ گئی اور پریشان ہو گئی کہ آپ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو معذرتیں کرنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں اماں، مجھے بس لکھ دو کہ میں نے آپ کو راضی کر دیا۔ بوڑھی اماں نے کہا میں ان پڑھ ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی۔ بہرحال خیر مختصر یہ کہ آپ نے بوڑھی اماں سے لکھ کے اس سے انگوٹھا لگوا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب میں مروں تو یہ رکا میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، تاکہ میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکوں کہ ایک بوڑھی ناراض تھی، میں اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ تو جی بات لمبی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی آج کی بات ختم کرتے ہیں، اور میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک اور شیئر کر دیا کریں میری ویڈیوز کو پلیز۔ اللہ حافظ۔